بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین اما بعد۔ یہ آپ کا سوال آ رہے ہیں ماشاءاللہ، فہم القرآن کی زیادہ لوگ ہیں سوال پوچھنے والے، تو سوال پوچھ رہے ہیں کہ جی قضائے عمری نماز کی تفصیل بتائیں، اس نماز کے ادا کرنے کا طریقہ بتائیں پلیز گائیڈ۔ اچھا جی، یہ جو ہے نا قضائے عمری کا مطلب یہ ہے، اس کا پہلے میں مطلب بتا دیتا ہوں، اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتہ ہوتا۔ ایک قضائے عمری، ایک قضا یہ ہوتی ہے کہ آپ سو کے اٹھے اور آپ نے کہا اوہ ہو میری تو آج فجر رہ گئی، یا آپ کو اچانک یاد آیا کہ میں تو کام میں اتنا مصروف ہو گیا تھا نماز نکل گئی، اسے کہتے ہیں قضا۔ اور اس کا قرآن میں لفظ کا ذکر آیا ہے سورہ مریم میں جی، سجدے کی آیت کے فوراً بعد آیت ہے، میں آیت اس وقت سبحان اللہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، ہاں، فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا، یہ سورہ مریم کی آیت ہے۔ میں اس کا نمبر آپ کو بتا دیتا ہوں چونکہ میں نے کھولی ہے، یہ آیت سامنے ابھی تک نہیں آئی مگر الحمدللہ یاد آ گئی۔ اضاعوا الصلاة، یہ 59 سورہ مریم 16واں سپارہ ہے، نصف سے پہلے 59 نمبر آیت ہے۔ اضاعوا الصلاة، ضائع ہو گئی نماز، یہ قضا کا لفظ قرآن میں ہے۔ یہ جو ہے نا، یہ تو ساری قضا دین ہمیں بتاتا ہے۔ بھول گیا کوئی، سو گیا، یا کچھ ایسا مصروف ہو گیا جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کروائی ہے، یہ رسول اللہ سے کام ہوئے تاکہ اس امت کو دین سکھایا جائے۔ تو اللہ نے کیسے کروایا؟ جنگ، ایسی گھمسان کی جنگ تھی کہ نماز نکل گئی، پتہ نہیں کون سی نکلی، میرا خیال عصر نکلی تھی یا مغرب، تو کوئی ایک نماز نکلی تھی اور اللہ کے نبی نے ان کے لیے بد دعا کی، جی ہاں بد دعا کی کہ ان ظالموں کی وجہ سے آج ہماری نماز رہ گئی۔ آپ نے فوراً نماز پڑھی۔ یہ وہ نمازوں کا ضیاع ہے جو ہم پورا کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ جو لوگ جس آیت کا میں نے پڑھا ہے نا ابھی، آپ اس آیت کا ذرا ترجمہ پڑھیں، آپ کی ٹانگیں نہ کانپ جائیں، روح نہ کانپ جائے تو مجھے پکڑیے گا۔ اس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ جھونکے جائیں گے دوزخ کے اندر، غیا، یہ دوزخ کی ایک وادی کو بھی کہا گیا ہے غالباً تفسیر میں جیسے میں نے پڑھا، تو کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے نمازوں کو ختم کر دیا، بالکل ضائع کر دیا، کوئی نماز کا لحاظ ہی نہیں رہا اور شہوات میں پڑ گئے۔ شہوات کیا ہے؟ فلم چل رہی ہے، شہوت ہے نا، شہوت ہے جی سیکشول ڈیزائرز، انٹیمیٹ ڈیزائرز، وہ خواہشات جس کے پیچھے جنسیت کا ایلیمنٹ انوالو ہے نا، اسے شہوات کہا جاتا ہے، شہوانی خواہشات، اس میں پڑ گئے۔ انہوں نے پھر نمازوں کا لحاظ نہیں رکھا، کوئی اپنی بیوی کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہا ہے، کوئی محبوبہ کی وجہ سے نمازیں چھوڑ رہا ہے، کوئی وہ ٹی وی کی جو محبوبہ اسکرین ہے اس کی وجہ سے نمازیں چھوڑا ہے، بدبختی، ٹھیک ہے نا؟ کوئی کسی کو تو عادت ہی نہیں ہے کہ نماز چیز کیا ہوتی ہے، ان کو تو دوزخ کی تیاری کریں۔ یہ حال ہے، اللہ نے کہا وہ جھونک دیے جائیں گے دوزخ میں، یا اللہ۔ 59 نمبر ہے، آپ پڑھ لیجئے۔ تو توبہ کی اس میں آخر میں امید ہے۔ توبہ والے جو ہیں نا وہ کہتے ہیں، اللہ آگے کہتا ہے الا من تاب وآمن وعمل صالحا، 60 نمبر، فاولئک يدخلون الجنۃ ولا یظلمون شیئا، کوئی ظلم، کوئی مشکل نہیں ہوگی ان کے اوپر، توبہ اور عمل صالح۔ اس سے علماء نے مطلب یہ نکالا کہ وہ جو عمل صالح ہے نا اس میں بھی پھر ضائع نمازیں پوری کریں۔ عمل صالح کا یہ حصہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کو دھونے کے لیے اللہ کے سامنے آپ عہد کریں اور کہیں کہ میں جو 10 سال 15 سال نمازوں سے دور رہا ہوں نا یا رہی ہوں، میں نے اس کی کیلکولیشن کر لی ہے، میں نے وہ نمازیں پڑھنی۔ یہ ایک اسے کہتے ہیں ڈیڈیوسڈ رزلٹ۔ یہ فقہ کے جو ہے نا ہمارے علماء ائمہ اربعہ، ائمۃ الفقہ، مالک ہیں، ابو حنیفہ ہے، شافعی ہے، احمد بن حنبل ہے، رحمۃ اللہ علیہم اجمعین، سب ہمارے سر کے تاج، ہم سب کا احترام کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ نمازیں پوری کریں، حساب لگائیں۔ میجورٹی یہ سب کی یہی کہتی ہے فقہا کی۔ پھر اس کا انہوں نے طریقہ بھی بتایا، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں جی کہ طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی نمازوں کا ایک اندازہ لگا لیں۔ جیسے یہ میرے ساتھ ہو چکا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہاں 15 سال بعد کسی نے نماز شروع کی، جمعے بھی چھوڑے ہوئے تھے، اب کیا کریں؟ انہوں نے کہا ان لوگوں کو چاہیے کہ یہ چاہے رمضان کی نفلیں، تراویح، قیام اللیل، جو بھی اس کو لوگ بولتے ہیں، یہ سب چیزیں چھوڑ دیں، اس میں بھی آپ یہی نمازیں پڑھیں، وہاں بھی تہجد کے ٹائم بھی یہی پڑھیں، اٹھیں تہجد کے ٹائم تب بھی یہی نماز پڑھیں، سنت ہے اس کی جگہ بھی یہی پڑھیں۔ جیسے جس نے ظہر پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، فجر کی جو 2 سنتیں اس سے پہلے 2 نفل پڑھ لے، یا 2 سنتوں کی جگہ 2 پڑھ لے، 2 فرض قضا پرانی کے اس دن کی وجہ کی، یعنی کہ روزانہ جس دن وہ 5 پڑھتا ہے نا، 5 نمازوں کے ارد گرد جتنی سنتیں ہیں نا ان سب کے ساتھ اپنی قضا نمازیں بھی کاؤنٹ کرتا جائے، سنتیں کرے سسپینڈ،
ان کی جگہ پڑھے یہ نمازیں. یہ میں نے اس کا ہنٹ تھوڑا سا دیا ہے, ابھی تھوڑی دیر پہلے اس کا جواب ریکارڈ کروایا, وہ نفلی روزے قضا روزوں کو کمبائن کرنے والا کام. وہاں میں نے یہی مثال دی تھی کہ یہ آپ 2 in 1 کام تو نہیں چلا سکتے وہاں پر, ٹھیک ہے. نفلیں سسپینڈ کریں, ان کی جگہ قضا نمازیں پڑھیں. قرض ہے نا, قرض, اور یہ رمضان سے قضا روزوں کے مسئلوں سے رہ گئی کسی منت کی عبادت سے, وہیں سے علماء نے یہ مسئلہ قیاس کر کے نکالا ہے, اجتہاد کر کے نکالا ہے. لیکن نہ تو قرآن آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو یہ لازمی پڑھنی ہے, نہ ہی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لازمی پڑھنی ہے. جو لازمی پڑھنی ہے وہ والی ہیں جو میں نے آپ کو بتا دیا. آپ کی سیرت کے 2 واقعات ہیں مشہور. ایک ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ڈیوٹی لگائی, بلال ہمیں اٹھا دینا, تم ذمہ داری لوگے؟ ہاں جی یا رسول اللہ. آپ اٹھے تو بلال بھی بے ہوش, سورج آسمان میں سر پہ, تو بلال یہ کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ مجھے بھی وہی ہوا جو آپ کو ہوا. اب کیا کریں؟ اب اس وقت سب پھر اذانیں ہوئیں, اقامتیں پڑھی, دوبارہ جماعت کرائی گئی لیٹ. یہ ہے جی وہ قضا جو اس دن میں ہوئی, یہی اصل قضا تھی دین میں. یہ کوئی قضائے عمری تو نہیں نا کہ اب لوگوں نے تو فیشن بنا لیا, قضا کر کے پڑھ لیں گے, یار آؤ نماز میں قضا کر کے پڑھ لیں گے. وہ قضا کر کے پڑھنی کیا ہوتی ہے؟ اپنی خواہش کے ساتھ. واتبعوا الشہوات, یاد رکھیں نماز ضائع کرنا گناہ کبیرہ ہے, گناہ عظیم ہے. پتہ نہیں توبہ بھی ہونی کہ نہیں ہونی. جس بندے نے کہہ دیا آپ کو اللہ بلا رہا ہے آؤ نماز کی طرف, آپ کو قضا کر کے پڑھ لیں گے. آپ سوچیں آپ کو آپ کا اپنا باپ بھی اگر آواز دے, باپ یا ماں, بیٹا پانی کا گلاس دینا, بعد میں دے دوں گا آپ کو. کیا لاجک ہے یہ؟ اللہ کی اتنی بھی عزت نہیں ہے کہ اللہ آپ کو 5 وقت آوازیں دے رہا ہے کہ آؤ حی علی الصلاۃ, حی علی الصلاۃ, کامیابی کی طرف آؤ, تو آپ کہیں قضا کر کے پڑھ لیں گے. یہ پاکستان انڈیا کے لوگوں کو بیماری ہے. یہ میں نے دنیا بھر کے مسلمان دیکھے ہیں, کہیں پہ یہ کلچر نہیں دیکھا, صرف پاکستان انڈیا کے لوگوں میں دیکھا ہے. ہمارا ایک ساتھی تھا, ہمارے ساتھ رہتا تھا, یہاں پہ پڑھنے آیا ہوا تھا یونیورسٹی, شہزادہ. پورا دن گزر گیا, شام کو میں ذرا نمازیں پڑھ لوں, فجر سے شروع ہونی ہے, ظہر اثر ساری. یہ قضا نہیں ہے, یہ برباد ہے, یہ بربادی ہے. صرف وہ قضا جو سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے بتا دیا آپ کو. آپ ایک میں آپ سو گئے تھے, ایک میں وہ جنگ کا واقعہ, بالکل ایسے پھنس گئے کہ بالکل بھول ہی گئے, خیال ہی نہیں رہا. اللہ نے بلا دیا وہ جنگ کی اس میں گہما گہمی میں. کوئی ڈاکٹر ہے بیچارہ, سرجری کر رہا ہے, 8 گھنٹے کی سرجریاں ہوتی ہیں بعض, یہ اینیورزم کی سرجری جو 8 گھنٹے, کم از کم 8 گھنٹے کی سرجری ہے. ابھی ہمارے ایک ساتھی کی, وہ ڈاکٹر اب کہے نہیں اس کو ذرا رکھو آپ مشینوں پہ, میں جا رہا ہوں نماز پڑھنے. وہ اگر بندہ مر گیا تو آپ نے تو بندہ قتل کر دیا. نہیں, ایسے لوگوں کو چھوٹ ہے, ان کے لیے نماز قضا جو ہے وہ ہو جاتی ہے. مگر یہ جو مرضی سے چھوڑنی ہے نا, بلا وجہ بلا عذر, کوئی عذر ہی نہیں ہے, نہ نیند ہے نہ وہ کوئی بھول چوک ہے, نہیں پڑھنی, اس کے لیے توبہ چاہیے. اللہ کے بندو توبہ کریں گے تو بات بنے گی, ورنہ بات نہیں بننی, ورنہ جوتے ہیں آگے. اللہ معاف کرے, اور ادھر بھی ہیں, دنیا میں بھی بے برکتیاں ہیں, نور ختم ہو جاتا ہے اللہ کا. تو اس لیے میری اس بات کو آپ پلے سے باندھ لیں کہ یہ جو ہے نا 10 سال بعد سوچا کہ یار اب نمازیں پڑھ لینی چاہیے, وہ نا 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی, یہ غلط بات ہے. لہٰذا وہ آخری بات یاد رکھیں, ایک علماء کا طبقہ ہے, ایک گروہ جو کہتا ہے کہ چاہے آپ قضا نمازیں پڑھیں یا نہ پڑھیں, جو رہ گئی نا وہ اچھی بات ہے پڑھیں, میں نے اس کو غلط نہیں کہا. مگر اگر آپ نے سچی توبہ نہ کی اور وہی پرانا رویہ آگے بھی جاری رکھا کہ ادھر سے قضا پوری کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ کہتی جا رہی ہیں بہن میک اپ دھل جائے گا, نماز رہ جائے گی, قضا کر کے پڑھ لیں گے. بہنیں تو بہت کرتی ہیں نا, اللہ کی بندیوں, واٹر پروف میک اپ بھی اب تو آ گیا ہے, وضو کر کے میک اپ کر لو, کچھ خدا کا خوف کرو. میک اپ کے پیچھے نمازیں چھوڑ رہی ہو, آگے جا کے کیا جواب دو گی؟ میں نے اللہ کی مثال دی, ماں باپ سے بھی کیا نیچے ہے اللہ تعالیٰ, نعوذ باللہ, اللہ کی تو کوئی مثال ہی نہیں ہے, حاشا للہ, کفر ہے. میں تو ماں باپ کی مثال صرف اس لیے دے رہا ہوں کہ اس بھیجے میں بات پڑ جائے. تو اس لیے بہنوں بھائیوں, چاہے آپ قضائے عمری پڑھیں, میں نے طریقہ بتا دیا, یا نہ پڑھیں, سچی توبہ کرنی پڑے گی کہ وہ ایٹیٹیوڈ, وہ رویہ جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ رکھا ہوا تھا نا, قضا کر کے پڑھ لیں گے, وہ چھوڑنا پڑے گا. وہ چھوڑ دیں گے تو انشاءاللہ خیر ہی خیر ہے, الا من تابہ والوں میں آ جائیں گے, ورنہ 59 والوں میں ہیں. وہ بتا دی آیت نمبر, وہ فسوف یلقون غیا, جھونک دیے جائیں گے غیا میں. غیا ہی وادی فی جہنم, ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا غالباً قول ہے, آپ تفسیر پڑھیے آپ کو اس میں مل جائے گا. جہنم ہے, بس ختم ہوگی بات. تو یا جہنم والوں میں جانا ہے یا توبہ والوں میں, تو چاہے قضائے عمری پڑھیں یا نہ پڑھیں. اب ایک آخری آپ کو مثال دے دیتا ہوں. ایک صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی, ان صاحب نے اپنی نمازوں کا حساب لگایا, یقین مانے وہ تو جسے کہتے ہیں نا پاگل ہونے والے ہو گئے, کہ ان کا مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی میری نمازیں ہیں کتنی.
اتنی ان کی عمر پر کی نمازیں تھیں، 40 سال تک انہوں نے نماز نہیں پڑھی، مگر جب اللہ نے ہدایت دی الحمدللہ وہ میرے پاس آئے، میں نے کہا جی دیکھیں، انہوں نے کہا میرے سے تو حساب نہیں نکل رہا۔ میں نے کہا اچھا نہیں نکل رہا نا، آپ مجھ سے ایک وعدہ کریں کہ آپ نہ آئندہ سے نماز میں غفلت نہیں کریں گے، توبہ سچی کریں اور آگے چلیں، کیونکہ آپ کا تو حساب ہی نہیں ہو رہا۔ واقعی ان کا نہیں نکل رہا تھا حساب، میں اب کیا آپ کو بتاؤں۔ تو وہ انہوں نے الحمدللہ وہ کر کے تو اپنی نماز درست کی، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان صاحب کو میں 15-16 سال سے جانتا ہوں، انہوں نے پھر نماز نہیں چھوڑی انشاءاللہ۔ وہ الا من تابہ جو اللہ نے کہا نا توبہ والے 60 والے، آیت نمبر 60، وہ انشاءاللہ ان میں شامل اللہ نے چاہا تو ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے، ہمیں ان میں شامل کرے جن کی اللہ نے قرآن میں تعریفیں کی ہیں، الذین هم علی صلاتہم دائمون، دائمی پکے رہنے والے نمازوں پر، اور وہ اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون اولئک فی جنات مکرمون۔ پہلا سوال قیامت کے دن اسی کا ہے، یہ صحیح ہو گئی تو سب صحیح ہو جائے گا، یہ خراب سب خراب، یہ اب سب کو پتہ ہی ہے۔ اللہ تعالی ہمارا معاملہ آسان کرے، ہمارا حساب روز محشر آسان کرے، ہمیں ان میں شامل کرے جو فی جنات مکرمون ہیں، صلاۃ دائمون ہیں، صلاح پہ اور حافظون ہیں۔ اللہ مجھے آپ کو ان میں شامل کرے، واللہ اعلم۔